نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 اور 49 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 48۔ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے زبید بن حارث سے کہا میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا، میں نے کہ مرجیہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا قتیبة بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرنی عبادة بن الصامت۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھ کو عبادہ بن صامت نے یہ خبر دی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فتلاحی رجلان من المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ فقال انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر وإنه تلاحی فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خیرا لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ التمسوها فی السبع والتسع والخمس۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ شب قدر کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ زیادہ عبادت کریں اور ثواب کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لیے حجرے سے نکلے، لیکن دو افراد کی لڑائی کے باعث یہ علم اٹھا لیا گیا۔ یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد اور بھائی چارہ ہمارے دین کا اہم ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ شب قدر کی تلاش میں اپنی عبادت کو بڑھائیں، تلاوت، دعا اور ذکر سے اپنے راتوں کو سجائیں۔ ایمان کے درجات اور گناہوں کا اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر۔ یہ حدیث ایمان کی اہمیت اور گناہوں کے خطرے کو اجاگر کرتی ہے۔ ایمان نیک اعمال سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کمزور ہوتا ہے۔ اس قول سے مرجیہ کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ گناہ ایمان کو متاثر نہیں کرتے۔ یہ پیغام واضح ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سنوارنا ہے اور گناہوں سے بچانا ہے۔